جب صبح کے وقت زہران کی آنکھ کھلی تو بغیر آنکھیں کھولے ہی اسے کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ اتنی شراب پینے کے باوجود اسے یقین تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ اس کی برداشت زیادہ تھی اور خود پر قابو بھی مضبوط۔ وہ آنکھیں کھولنے سے گھبرا رہا تھا، سر میں شدید درد تھا اور پچھلی رات کی کوئی یاد نہیں تھی۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے اس نے آخرکار آنکھیں کھول دیں۔ مہرالہ کو اپنی باہوں میں دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر فوراً ہی موجودہ حالات یاد آ گئے اور وہ اسے غصے پر دھکیلنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر مہرالہ کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے یوں خاموشی سے دیکھے۔ بغیر میک اپ کے اس کی سفید برف جیسی جلد چمک رہی تھی، مگر وہ حد سے زیادہ پیلی تھی، جسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ اس کے بازو پر سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ پہلے اس کا وجود اس سے لپٹا ہوتا تھا، مگر اب اس کا جسم دفاعی انداز میں بند تھا۔ زہران کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ یہ انداز اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اب اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے جھٹکے سے اپنا بازو کھینچ لیا۔ مہرالہ فوراً آنکھیں کھول بیٹھی۔ ماحول کو سمجھنے میں اسے لمحہ لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سی الجھن تھی، جیسے کسی بلی کے بچے کی، مگر جیسے ہی اس کی نظر زہران پہ پڑی اس کا تاثر بدل گیا۔ تم نشے میں تھے اور تم نے مجھے چھوا تھا؟ یوں ایک لمحے میں وہ غربت بکھر گئی۔ سخت لہجے میں زہران بولا، میں جانتا ہوں اگر میں ہوش میں ہوتا تو تمہیں چھوتا بھی نہیں۔ وہ کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ مہرالہ نے جلدی سے بستر پر بکھرے اپنے بال سمیٹ لیے۔ غصے میں قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے زہران کو پچھتاوا ہوا کہ اس نے وضاحت کیوں دی۔ آخر وہ اب بھی میاں بیوی تھے۔ اسی دوران اس کے بازو پر بالوں کی کئی تار آئے۔ ایک دو ہوتے تو توجہ نہ دیتا، مگر اس کے اندازے کے مطابق کم از کم 20 تار تھے۔ جب مہرالہ کے بال لمبے تھے تو وہ اکثر بال جھڑنے کی شکایت کرتی تھی۔ کبھی ہنستے ہوئے کہتی، اگر میں گنجی ہو گئی تو کیا تم سنیاسی بن جاؤ گے؟ زہران کی آنکھوں میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کیا واقعی اس کے بال اتنے جڑ رہے تھے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں واقعی بیمار ہوں۔ اس کے الفاظ اور اس کا زرد چہرہ ذہن میں آتے ہی زہران نے باتھ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور بستر کی طرف لپکا۔ باتھ روم کا دروازہ زور سے کھلا اور مہرالہ چونک گئی، جو آخری بات سمیٹ رہی تھی، گھبرا کر بولی، ارے! اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی اس کی نظر زہران کے ننگے مضبوط سینے پر پڑی۔ ماضی میں بے شمار راتیں ساتھ گزارنے کے باوجود 1 سال بعد یہ منظر اسے بے چین کر گیا۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ اگلے ہی لمحے اس کا سایہ اور مانوس خوشبو اس پر چھا گئی۔ مہرالہ لاشعوری طور پر پیچھے سمٹی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ زہران آہستہ سے اس کے سامنے جھکا۔ تم نے کہا تھا کہ تم بیمار ہو۔ کتنی بیمار ہو؟ اس کی آنکھوں میں نہ طنز تھا، نہ نفرت، نہ سٹ مہری۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ اسی لمحے مہرالہ کے دل میں خیال آیا، اگر وہ اب سچ بتا دے تو کیا اسے ذرا سا بھی پچھتاوا ہوگا؟ وہ قریب آیا۔ کیا ہوا؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ مہرالہ کی ہونٹ لرزے۔ میں اسی وقت اس کا فون بجا، وہی مخصوص رنگ ٹون جو صرف دوران کاسی کے لیے تھی۔ وہ آواز 1 سال سے مہرالہ کے دل کو کاٹتی آ رہی تھی۔ اسی رنگ ٹون نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ وہ خود پر ہنس پڑی۔ اتنی بار ٹوٹنے کے بعد بھی وہ سبق نہیں سیکھ سکی تھی۔ کال کے بعد جب زہران نے پلٹ کر دیکھا تو مہرالہ کی آنکھوں میں سکون تھا۔ بس نزلہ تھا، چند دن اسپتال میں رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر سرد لہجے میں بولا، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ طلاق ہوگی یا نہیں۔ جب تک تمہاری زندگی موت سے بدتر نہیں ہو جاتی میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم لوٹ گیا۔ اس نے بستر پر کوئی بال نہ دیکھے اور سمجھا کہ وہ بلا وجہ پریشان ہو رہا تھا۔ مہرالہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے پاس نہ سچ بچا تھا نہ طاقت، صرف تھکن۔ مہرالہ کے لیے اب زہران کو سمجھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا مزاج موسم سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا تھا۔ طلاق کا مطالبہ اس نے ہی کیا تھا، مگر جب بھی وہ اس موضوع کو چھیڑتی وہ بھڑک اٹھتا کہ اپنی بہن کی موت نے اسے ذہنی طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا یا وہ کسی اندرونی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ واقعی ایک الجھا ہوا انسان تھا۔ زہران نہا کر تیار ہوا اور چلا گیا۔ مہرالہ بستر پر کروٹ بدلے لیٹی رہی۔ ماضی کی وہ نرم محبت بھری رخصتیں کہیں کھو چکی تھیں۔
کمرے میں صرف دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز باقی رہ گئی۔ اپنی کمزور صحت کو جانتے ہوئے اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایک ہی چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، میڈم برجس کی مہربانی۔ ایپرن باندھے ہاتھ میں چمچ لیے وہ روز اس کے لیے مزیدار کھانا بناتی تھی۔ میں نے آپ کے لیے صحت بخش چکن اسٹو بنایا ہے مسز ممدانی، ضرور کھائیے گا، مہرالہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ برائے مہربانی میرے لیے مچھلی کا سوپ بھی بنا دیجیے گا میڈم برجس۔ جی بہتر۔ باہر صحن میں برف جمی دیکھ کر میڈم برجس نے پوچھا، آپ برف میں کھیلنے نہیں جائیں گی؟ مجھے یاد ہے آپ کو مسٹر ممدانی کے ساتھ برف میں کھیلنا بہت پسند تھا، شاید اس سے آپ کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ نہیں، میں سو رہی ہوں، یہ کہہ کر میڈم برجس چلی گئیں۔ انہیں عجیب لگا، مہرالہ کو تو مچھلی پسند ہی نہیں تھی، اور پہلے بہت زندہ دل ہوا کرتی تھی، اب وہ اتنی بجھی بجھی کیوں تھی؟ انہوں نے سوچا شاید وہ زہران سے ناراض ہے، اس لیے زیادہ غور نہ کیا۔ کچھ دن آرام کے بعد مہرالہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ وہ روز زیادہ مقدار میں پروٹین اور غذائیت لیتی تاکہ اس کے خون کے اجزاء برقرار رہیں۔ زہران ہر رات گھر آتا مگر دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ بستر کے دو کناروں پر پشت بہ پشت سوتے۔ مہرالہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ چند دن بعد اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ آسمان ابھی روشن تھا۔ اسے یقین تھا کہ زہران جلدی نہیں آئے گا۔ پہلی بار وہ ماسٹر بیڈ روم سے نکلی اور زہران کے اسٹڈی روم کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ پاس ورڈ ڈالنے لگی پیچھے سے آواز آئی، مسز ممدانی۔ وہ چونک گئی۔ ان دنوں میڈم برجس پر ترس کھا کر اسے فون بھی دے دیتی تھی، مگر ریکور اب تک جویریہ فردوس کی موت کی وجہ معلوم نہیں کر پایا تھا۔ اسی مجبوری میں وہ خطرہ مول لے رہی تھی۔ میڈم برجس قریب آئیں اور بولی، تالا بدل دیا گیا ہے، اب فنگر پرنٹ سے کھلے گا، میں کر دیتی ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ لاک پر رکھا اور دروازہ کھل گیا۔ شکریہ، کوئی بات نہیں، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ مہرالہ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے۔ زہران بے حد منظم تھا، وہ جانتی تھی کہ فائلیں کہاں رکھی جاتی ہیں۔ جلد ہی اس نے ایک سیف ڈھونڈ لیا، اس میں زہران اور اس کی بہن زریحان ممدانی کی یادیں، تصویریں اور دستاویزات تھیں۔ اس کا دل دکھا۔ اس سیف کا پاس ورڈ کبھی اس کی سالگرہ ہوا کرتا تھا، شاید اب دوران 81 کی تاریخ پیدائش ہو۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر اپنی سالگرہ ڈالی۔ تالا کھل گیا۔ اندر کئی فائلیں تھیں، ایک پر واضح لکھا تھا، کاز آف ڈیتھ۔ وہ گھبرا کر فائل نکال ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سرد آواز آئی، کیا اب تم چوری پر اتر آئی ہو؟ مہرالہ چونک گئی۔ فائلیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر بکھر گئیں۔ وہ اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ رات کے آتا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ آ گئے؟ زہران سوٹ میں ملبوس تھا، اس کی سرد نگاہ اس پر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی برفیلے تہخانے میں قید ہو گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، کوٹ اتارتے ہوئے۔ اس کے وجود سے رعب ٹپک رہا تھا۔ مہرالہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ سیف سے لگ گئی۔ اس کے لیے اور پیچھے جانا ممکن نہ تھا۔ زہران اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دیکھ لیا؟ اس کی آواز پرسکون تھی مگر آنکھوں میں سناٹا تھا۔ مہرالہ نے پہلے ہلکا سے سر ہلایا، پھر فوراً نفی میں۔ وہ پوری رپورٹ نہیں پڑھ پائی تھی، بس کچھ حصے۔ زہران نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر اٹھائی۔ جانتی ہو میں اس بچے کو کیوں نہیں چاہتا تھا؟ وہ آہستہ بولی، جویریہ فردوس کی وجہ سے۔ رپورٹ میں درج تھا کہ جویریہ کی موت ڈوبنے سے نہیں ہوئی تھی، اسے پہلے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا، پھر سمندر میں پھینکا گیا، اور وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ زہران اس کے کان کے قریب بولا، میں نے زریحان کے علاج والے دن کی CCTV فوٹیج دیکھی، اس دن تمہارا باپ بھی وہاں تھا۔ مہرالہ فوراً بولی، میرے والدین کو طلاق ہو چکی تھی، اگر کوئی تعلق تھا بھی تو میرے والد نے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، وہ قاتل نہیں ہو سکتے۔ زہران کی ہنسی سرد تھی۔ تم اپنے باپ کو صرف وہی سمجھتی ہو جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ مہرالہ ساکت رہ گئی۔ اس کے الفاظ کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ زہران کبھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور آج وہی اس پر ظلم کر رہا تھا۔ شاید وہ بدلہ نہیں تھا، بس اس کا دوسرا رخ سامنے آیا تھا۔ وہ کبھی کسی کو مار نہیں سکتے، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ زہران کی انگلی اس کے گال پر پھسلتی ہوئی بولی، تم بہت سادہ ہو مہرالہ،
کہ تمہیں یہ بھی یقین تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا؟ اس کے الفاظ چھری بن کے اس کے دل میں اتر گئے۔ زہران نے سرد لہجے میں کہا، سچ جاننا چاہتی تھی نا؟ تمہارا باپ اس بچے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس دن جھگڑا ہوا اور اس نے زریحان کو مار دیا، پھر لاش سمندر میں پھینک دی۔ وہ بولتا گیا، وہ میری واحد بہن تھی، اگر وہ اغوا نہ ہوتی تو یہ دن نہ دیکھتی۔ کیا تم جانتی ہو سمندر میں 15 دن پڑی لاش کیسی ہوتی ہے؟ مہرالہ نے خود کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اگر یقینی ثبوت نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد قاتل ہیں؟ زہران کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ میں نے خفیہ تفتیش کروائی، تب جا کر مجھے تمہارے باپ کے اصل چہرے کا پتہ چلا۔ وہ تلخی سے بولا، کیا تم جانتی ہو پچھلے 10 سال میں اس نے کتنی عمر کم لڑکیوں کو اسقاط حمل پر مجبور کیا؟ کچھ پاگل ہو گئیں، کچھ نے خودکشی کر لی۔ مہرالہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مہرالہ کے لیے اس کے والد ہمیشہ ایک نیک دل، مہربان، بااصول انسان رہے تھے۔ وہ صرف طلباء کی کفالت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر فلاحی اداروں کو احتیاط بھی دیتے تھے۔ ہر لحاظ سے اس کے والد ایک باوقار، شائستہ اور مثالی انسان تھے۔ وہی اس کی دنیا تھے۔ جب مہرالہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بکھری ہوئی فائلیں سمیٹ رہی تھی تو ہر صفحہ پلٹتے ہی اس کا چہرہ اترتا جا رہا تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ زہران نے بہت گہری اور مکمل تحقیق کی تھی، چاہے وہ عورتیں کائف مہرباش کے ساتھ صرف چند دنوں کے رشتے میں ہی کیوں نہ رہی ہوں۔ ثبوت پوری طرح موجود تھے۔ ایک دہائی کے عرصے میں اس شخص نے کئی بے گناہ معصوم اور خوبصورت عورتوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ کائف مہرباش ایک وجیح مرد تھا۔ درمیانی عمر کے باوجود وہ خود کو فٹ رکھتا تھا۔ باوقار، دولت مند، شائستہ، ایک ایسا باپ جیسا کردار جو آج کل خاص طور پر کم عمر لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن وہ خاص طور پر دیہات یا غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو چنتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ دنیا کے ثقافتوں سے ابھی ناآشنا ہوتی تھیں، زیادہ پاکیزہ اور بھولی بھالی۔ زہران نے مہرالہ کے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ تم سمجھتی ہو وہ دیہات کے بچوں کو محض نیکی کے جذبے سے اسپانسر کرتا تھا؟ نہیں، وہ انہیں شکار سمجھتا تھا۔ کائف مہرباش ایک صبر آزما شکاری تھا جو وقت لے کر اپنے شکار کو تیار کرتا تھا۔ وہ لڑکیاں بچپن سے ہی اسے اپنا محسن مانتی تھیں۔ جب وہ بڑے شہر میں آتی تو بس تھوڑی سی توجہ کافی ہوتی تھی کہ وہ خود اس کے بستر تک پہنچ جائیں۔ اس لیے جن بچوں کو وہ اسپانسر کرتا تھا ان میں 90% لڑکیاں تھیں، باقی 10% لڑکے صرف پردہ ڈالنے کے لیے تھے۔ مہرالہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر ثبوت اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اسے سب سے زیادہ خوف اس بات نے دلایا کہ جن لڑکیوں کو اس نے اسپانسر کیا تھا ان میں سے 60% اس کے ساتھ تعلق میں رہیں۔ وہ جلد ہی اکتا جاتا اور اگلی طرف بڑھ جاتا۔ کچھ لڑکیاں اس جدائی کو برداشت نہ کر سکیں، وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئیں۔ کسی نے خود کو نقصان پہنچایا، کسی نے ذہنی توازن کھو دیا اور کچھ نے خودکشی کر لی۔ آخرکار مہرالہ کی نظر زریحان ممدانی کی فائل پر جا ٹھہری۔ وہ سب سے زیادہ عرصہ پورا 1 سال کائف مہرباش کے ساتھ رہی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو رشتہ بدل گیا۔ زریحان شادی چاہتی تھی، بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی مگر کائف مہرباش نے صاف انکار کر دیا۔ تصاویر کے ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی۔ اسپتال کے ایک سنسان کونے میں دونوں کے درمیان ہونے والی تلخ بحث واضح دکھائی دیتی تھی۔ اسی رات جس دن زریحان لاپتہ ہوئی کائف مہرباش اس کے فلیٹ گیا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے وہ ایک بڑا سوٹ کیس لے کر وہاں سے نکلا۔ زریحان کا جسم دبلا پتلا تھا، اسے زبردستی سوٹ کیس میں بند کیا جا سکتا تھا۔ ایسے قتل کے کیسز پہلے بھی رپورٹ ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد جویریہ فردوس غائب ہو گئی اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا فلیٹ کرائے پر دے دیا گیا۔ تمام شواہد مٹا دیے گئے۔ 2 ہفتے بعد ماہی گیروں نے زریحان کی لاش سمندر سے نکالی اور اطلاع دی۔ چونکہ زہران نے اپنی بہن کی گمشدگی کے وقت پولیس ڈیٹا بیس میں اپنا ڈی این اے جمع کروایا تھا، اس لیے شناخت ممکن ہو سکی اور یوں سچ سامنے آیا۔ مہرالہ نے زمین پر بکھری تصویروں کو دیکھا۔ سب عورتیں روشن مسکراہٹوں کے ساتھ زیادہ تر ترک کر دی گئیں۔ جنہوں نے خودکشی کر لی کچھ زندہ تو رہیں مگر اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھیں۔ مہرالہ کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ اس کے ذہن میں اپنے والد کی مسکراہٹ گونجنے لگی۔ مہرالہ مت رو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم اسی سال کی بھی ہو جاؤ، تم ہمیشہ میری ننھی شہزادی رہو گی، میری بیٹی، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا۔ اس نے اسے دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔
مگر دوسری عورتوں کو برباد کر دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور زریحان کی تصویر پر گر پڑے۔ اسی لمحے مہرالہ کو پہلی بار زہران کی نفرت سمجھ میں آئی۔ زریحان زریحان زہران کے لیے اتنی ہی قیمتی تھی جتنا کائف مہرباش مہرالہ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک اچھا باپ نہیں تھا۔ زہران نے گھٹنے پر بیٹھ کر مہرالہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، مگر وہ ہرگز اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نیک نما چہرے کے پیچھے ایک شیطان چھپا تھا۔ اب اس مرحلے پر میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک جنونی مسکراہٹ ابھری۔ تم کبھی میری سب کچھ تھیں۔ میں تم سے اس حد تک محبت کرتا تھا کہ پاگل ہو چکا تھا، مگر تم کائف مہرباش کی اکلوتی بیٹی ہو۔ جتنا میں نے تم سے محبت کی اتنا ہی شدت سے اب تم سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر مہرالہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ جس دن میں توران کاسی کے ساتھ پانی میں گرا تھا، کیا تم نے جان بوجھ کر اسے پہلے بچایا تھا؟ کیا تم چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ میری بہن کے بچے کی قیمت چکائے؟ ہاں، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ مہرالہ نے اس کا کالر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہمارا بچہ تو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بے گناہ تھا۔ زہران نے سر ایک طرف جھکا کر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو میری بہن کا کیا قصور تھا؟ کیا اس کا بچہ بھی بے گناہ نہیں تھا؟ مہرالہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب وہی انسان نہیں رہا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ زہران کبھی اس صدمے سے باہر نہیں آ سکے گا۔ زہران، میں سمجھتی ہوں کہ بہن کو کھونا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ زہران کی آنکھیں یکدم بدل گئیں۔ وہ چیخ پڑا، تم نہیں سمجھتی، کوئی بھی میرا درد نہیں سمجھ سکتا۔ میری بہن وقت سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اس کی صحت کمزور تھی، اسے دل کی بیماری تھی۔ وہ ہمارے پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھی، اور تمہارے باپ کی وجہ سے وہ اتنی اذیت ناک موت مری۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی یاد پر کوئی دھبا بھی میرے دن کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ آخرکار وہ اس دنیا سے اس قدر بے عزتی کے ساتھ رخصت ہوئی۔ زہران نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر مہرالہ کے گال کو چھوا۔ تم کبھی نہیں جان سکو گی کہ مجھے کیسا لگا جب میں نے اس کی لاش کی شناخت کی۔ جب میں نے سفید چادر ہٹائی تو میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں اسے کبھی ڈھونڈتا ہی نہ، کم از کم یہ منظر تو نہ دیکھنا پڑتا۔ مہرالہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کی جانب سے زریحان کے لیے معافی مانگنا بھی گستاخی لگتا تھا۔ اب وہ پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ زہران اتنا بے قابو کیوں تھا، وہ اسے اس طرح کیوں دیکھتا تھا۔ اپنے دل کے کسی کونے میں وہ جان گئی تھی کہ زہران نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ کائف مہرباش قصوروار نہیں۔ اس نے سچ کو جھٹلانے کی کوشش کی، شواہد کو رد کرنے کی کوشش کی، مگر حقیقت نے انہیں مزید جدا کر دیا۔ وہ بہت لڑا مگر آخرکار وہ اس کے ساتھ سکون سے جینے کے قابل نہ رہا۔ زریحان مر چکی تھی مگر وہ پھر بھی اس کے لیے بدلہ چاہتا تھا۔ مہرالہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا کالر تھاما اور پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی۔ زہران، تم نے بہت تکلیف سہی ہے۔ مہرباش خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے ہمارا بچہ کھو دیا اور میرا باپ اسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو یوں اذیت دینا بند نہیں کر سکتے؟ کافی عرصے بعد وہ اسے اس انداز میں بولی تھی۔ اس کی آواز نے زہران کو ہلا دیا۔ جذبات کا سیلاب اس کے دل میں امٹ آیا۔ مہرالہ بے چینی سے اس کی جواب کی منتظر رہی۔ کیا وہ رک سکتے تھے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے تھے؟ کافی دیر بعد زہران آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، آنسوؤں سے بھری۔ اس نے کھردری انگلیوں سے مہرالہ کا گال چھوا اور کہا، مہرالہ، تم اپنے باپ کا قرض مجھے چکاؤ گی۔ مہرالہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس زہران کبھی دوبارہ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس نے اسے بے وفائی کی تھی۔ مہرباش خاندان تباہ ہو چکا تھا اور مہرباشوں پر اس کی بہن کی جان کا قرض تھا۔ یہ قرض کبھی ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سلجھانے کی ہر کوشش صرف ان کے رشتے کی گرہیں اور سخت کر دیتی، سانسیں گھونٹتی اور انجام کو اور قریب لے آتی۔ زہران نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے گالوں سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، مہرالہ، مجھ سے محبت مت کرو، مجھ سے نفرت کرو۔ میں نے تم سے دھوکہ کیا، میں نے ہمارے بچے کو مار دیا اور اب میں پلٹ نہیں سکتا۔ وہ اس کے اندر کے طوفان کو محسوس کر رہی تھی۔ اس سب کے بیچ اسے اس کی وہ نرمی بھی دکھائی دے رہی تھی جو کسی بے رحم صحرا میں خاموش نہلستان کی طرح تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ نہلستان بھی جلد ہی تباہ ہو جائے گا۔
زہران کمرے سے نکل گیا اور مہرالہ وہیں رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کی آخری الوداع تھا۔ جب وہ مطالعہ گاہ سے باہر نکلی تو میڈم برجس کہیں نظر نہ آئیں۔ نیک دل میں میڈم برجس ہمیشہ ان کی جھگڑوں کو معمولی میاں بیوی کی نوک جھوک سمجھتی تھی اور صلح کرانے کی کوشش بھی کرتی نہیں تھی۔ ان کی نظر میں مہرالہ ہی واحد اور جائز مسز ممدانی تھی، اس لیے وہ اپنی بڑی غلطی سے بے خبر تھی۔ مہرالہ نے خود پر ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ میڈم برجس کی موجودگی میں اس وسیع حویلی میں اسے کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے ہی وہ نہ تھیں گھر کی حالی خاموش اور زندگی کی یکسانیت اس پر آن گری۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا اور باورچی خانے میں میڈم برجس کی بنائی ہوئی شوربے کی دیگ رکھی تھی۔ مہرالہ نے ایک پیالے میں ڈال کر آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ بھاپ اس کے چہرے پر چھا گئی، اس کے ہدوہار اوجھل ہو گئے۔ خاموشی سے کھاتے ہوئے اس کے چہرے پر عجب سا سکون تھا۔ اس تھکا دینے والے کھیل کا حل اسے مل چکا تھا۔ زہران، میں وہ قرض ادا کر دوں گی جو میرے باپ نے تم پر چڑھایا ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کیموتھراپی جاری رکھنے کے بجائے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن سکون سے گزارے گی۔ زہران کے درد اور تذبذب کو دیکھ کر وہ یقین سے جانتی تھی کہ اس کی موت کے بعد وہ نفرت اور کشمکش کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گا۔ زہران کی بہتر زندگی کے لیے اسے بس اپنی زندگی چھوڑنی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زہران کو وہ بیوی اور بچہ مل جائے گا جن کی اسے ہمیشہ خواہش رہی تھی۔ وہ گولڈن وائن میں ایک لیجنڈ ہی رہے گا، اس کے سوا وہ اس دنیا میں نہ ہوگی، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہی سب سے بہتر تھا۔ مہرالہ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بندی زنجیریں ڈھیلی پڑ رہی ہیں۔ وہ اپنی ہی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس رات زہران گھر واپس نہیں آیا اور ممدانی رہائش کا قبرستان جیسی خاموشی رہی۔ اگلی صبح کئی دنوں بعد پہلی بار مہرالہ جلدی جاگ گئی۔ آرام نے اس کی حالت خاصی بہتر کر دی تھی اور اس میں میڈم برجس کا بڑا ہاتھ تھا۔ ان کی دیکھ بھال میں مہرالہ پہلے سے کہیں صحت مند لگ رہی تھی۔ شاید کیموتھراپی کی دوائیں اثر دکھا رہی تھی کیونکہ پچھلے چند دنوں میں اس کے معدے کا درد بھی کم ہو گیا تھا۔ مہرالہ نے مناسب لباس پہنا اور دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ باہر بلال انعام کو کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر سرد اور سنجیدہ تاثرات تھے۔ اس نے ادب سے سلام کیا۔ صبح بخیر مسز ممدانی۔ مہرالہ مسکرا دی۔ صبح بخیر۔ بلال لمحہ بھر کو چونک گیا۔ پچھلے 2 برسوں میں جب بھی اس نے مہرالہ کو دیکھا تھا وہ یا تو تھکی ہوئی ہوتی تھی یا غم سے رو رہی ہوتی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے اسے یوں مسکراتے دیکھا تھا۔ بلال اپنے گلے الفاظ کہنے کی ہمت نہ کر سکا تو مہرالہ نے خود ہی بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ مہرالہ اور زہران ہمیشہ حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے تھے، اس لیے زہران نے بالآخر اس سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن مہرالہ بھی اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ مہرالہ نے نرمی سے بلال انعام کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، مجھے افسوس ہے، براہ کرم مسٹر ممدانی کو بتا دیجیے گا کہ مجھے اس پر پچھتاوا ہے۔ بلال ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پہلے زہران طلاق پر بضد تھا، پھر مہرالہ۔ اب جب زہران مان گیا تو مہرالہ نے پھر اپنا فیصلہ بدل لیا۔ آخر یہ کون سا کھیل تھا جو وہ کھیل رہے تھے؟ اگر یہ سہیل ہوتا تو کب کا شکایتیں شروع کر دیتا، مگر بلال کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ہمیشہ پیشہ ویرانہ سنجیدگی سے اس نے جواب دیا، معذرت مسز ممدانی، میں آخری فیصلے نہیں کر سکتا، بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں کروں گی، چلتے ہیں، مہرالہ نے کہا۔ وہ پہلے ہی اس کا اندازہ لگا چکی تھی، اسی لیے اس نے اسکارف اچھی طرح لپیٹ لیا اور بلال کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جب بھی ان کی طلاق قریب آتی کوئی نہ کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آ جاتا، مگر اس بار سب کچھ حیرت انگیز طور پر ہموار رہا۔ چند دن پہلے آنے والا برفانی طوفان بھی تھم چکا تھا اور اب دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ برفانی طوفان کے بعد درجہ حرارت دھوپ کے باوجود کم ہی رہا۔ درختوں کی چوٹیوں پر جمی برف پگھل کر شاہوں سے ٹپک رہی تھی۔ جب مہرالہ وہاں پہنچی تو زہران پہلے ہی موجود تھا۔ حال میں اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، آنکھیں نیم وار تھیں اور تھکن سے اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ زہران شدید تھکا ہوا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مہرالہ اس کے قریب آئی تو اس سے ہلکی سی شراب کی بو محسوس ہوئی۔ وہ پہلے کبھی شراب نہیں پیتا تھا مگر اب اسے ہر رات اس کی ضرورت پڑتی۔ اچانک بغیر کسی پیش کی اطلاع کے 2 نرم ہاتھ اس کی کنپٹیوں پر آ گئے۔
وہی جانا پہچانا مزاج اور ہینڈ کریم کی مانوس خوشبو۔ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے کہا، تم آ گئیں؟ مہرالہ نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ دونوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا، یوں لگا جیسے وقت پیچھے پلٹ گیا ہو۔ ماضی میں بھی جب وہ تھک جاتا تھا مہرالہ ہی اسے سکون دیا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ درد کرنے لگے۔ کیمو تھراپی کے بعد اس کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جب وہ مزید ہاتھ نہ اٹھا سکی تو رک گئی۔ زہرا نے اپنا بریف کیس کھولا، اس میں سے ایک فائل نکال کر اس کی طرف سرکا دی۔ میں نے طلاق کے معاہدے میں ترمیم کر دی ہے، اگر کوئی اعتراض نہیں ہو تو دستخط کر دیجئے۔ مہرالہ نے سرسری نظر ڈالی جو معاہدہ اس نے پہلے تیار کیا تھا۔ اس میں صرف ایک شرط تھی، $10 ملین کی رقم، مگر موجودہ معاہدہ کہیں زیادہ تفصیلی تھا۔ اس کی مالیت $1 ارب بنتی تھی، جس میں ولاس، گاڑیاں اور جائیدادیں شامل تھیں۔ وہ ہلکا سے ہنس دی۔ مسٹر ممدانی، آپ واقعی بہت فیاض ہیں۔ زہران نے اس کی طرف دیکھے بغیر گھڑی پر نظر ڈالی، یہ تمہارا حق ہے۔ مہرالہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ساری رات کیا سوچا، مگر ایک بات واضح تھی، وہ خود کو اس سے مکمل طور پر الگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بے حس نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے سب سے زیادہ حساس انسانوں میں سے ایک تھا۔ اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بے رحم رہا تھا۔ مہرالہ نے قلم اٹھایا اور وہ تمام شقیں کاٹ دی۔ آپ کی عنایت کا شکریہ مسٹر ممدانی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، مجھے صرف $10 ملین درکار ہیں۔ آپ $5 ملین دے چکے ہیں، باقی 5 کا کیا ہوگا؟ زہرا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ مہرالہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ مگر مہرالہ مسکرا دی۔ مجھے شاہانہ زندگی کی عادت نہیں۔ پچھلے 2 برس تھکا دینے والی ضرور تھے، مگر کسی حد تک تسلی بخش تھی۔ ویسے بھی میں نے آپ کو کوئی اولاد نہیں دی، اس لیے مجھے اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ زہران جواب دینے ہی والا تھا کہ مہرالہ اچانک میز کے پار جھکی۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور اس کے قریب آ گئی۔ $10 ملین اور میری ایک اور شرط ہے۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں سے اپنی ہی نرم مسکراہٹ کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بھویں چڑھائیں۔ کیا؟ مہرالہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ نرم مگر واضح لہجے میں اس نے کہا، زہران، میں چاہتی ہوں کہ تم 3 مہینے تک میرا ساتھ دو۔ مہرالہ کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ وہ لمحہ بھر کو زہران کو اپنی طرف کھینچنے لگی، مگر اس کی عقل نے فوراً اسے حقیقت کی طرف واپس کھینچ لیا۔ اس نے تیوری چڑھائی اور ناگواری سے کہا، یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے جو تم رچانے کی کوشش کر رہی ہو مہرالہ؟ مہرالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میں تمہیں 3 مہینے دے رہی ہوں۔ اس کے بعد تم توران سے شادی کر لینا، چاہے اس کے ساتھ لاکھ بچے ہیں کیوں نہ پیدا کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت تک اس کی زندگی بھی اپنے اختتام کے قریب ہوگی، وہ کسی دور دراز جگہ جا کر خاموشی سے اپنی باقی زندگی گزار لے گی۔ زہران نے اس کی آنکھوں میں پختہ عزم دیکھا، اسے یوں لگا جیسے وہ مہرالہ کو جانتا ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ بات چیت کے بعد وہ اسے نفرت کرے گی، مگر اس نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ یوں پیش آئے گی۔ زہران نے سرد نظر سے اسے دیکھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ مہرالہ نے بھویں چکائیں، وہی مانوس طنزیہ انداز۔ تو میں کبھی طلاق کے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں، مگر تمہاری عورت اور بچہ نہیں کر سکتے۔ میں 3 مہینے دے رہی ہوں، اس کے بعد ہم طلاق پر دستخط کریں گے اور پھر میں الڈن وائن چھوڑ دوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ زہرا نے حقارت سے ہنسا۔ مجھے معلوم ہے تم اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مہرالہ نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ابا کی ہوش آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر وہ کومے میں ہی رہنے والے ہیں تو یہیں رہنا برا نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید زندگی کی آخری موڑ پر وہ اسپتال سے کہے گی کہ کائف مہرباش کی لائف سپورٹ بھی ختم کر دی جائے۔ اگر وہ پہلے چلی گئی تو کوئی اس کے معاملات سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اگر زہران کبھی پاگل ہو کر اس کے باپ کی لاش سمندر میں پھینک دے تو مجھے اسے مسخ کر دیں گی۔ شاید جنت میں بھی وہ اسے پہچان نہ پائے۔ شاید بہتر یہی تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ دنیا چھوڑیں۔ کم از کم سفر اکیلا تو نہ ہوگا۔ زہران خاموش رہا۔ اسی لمحے توران کاسی کی آواز آئی، زہران، ہو گیا؟ طلاق کی باتیں کبھی نتیجے تک نہیں پہنچتی تھیں۔ توران مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس بار وہ اپنے بچے کو ساتھ لائی تھی، زہران کے دل کو باندھنے کے لیے۔ وہ اپنی ننھی بیٹی کو اٹھائے کھڑی تھی۔ بچی زہران سے بالکل مشابہ نہیں تھی، مگر توران کی مکمل تصویر تھی۔
مہرالہ نے بچے کو دیکھا تو چونک گئی۔ دل جیسے کسی نے جھکڑ لیا ہو، سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوتی تو آج اس عمر کی ہوتی۔ اس نے اپنی ننھی جان کھو دی تھی، مگر توران کے پاس جڑواں بچے تھے۔ بچی نے ہاتھ بڑھایا۔ آپ پاپا اٹھاؤ۔ زہرا نے فوراً بچے کو باہوں سے لیا۔ توران اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئے مہرالہ کو نرمی سے مسکرا کر دیکھا۔ مس فورڈہم، زہران اب آپ سے محبت نہیں کرتا، پھر بھی آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کی نظر طلاق کے کاغذات پر پڑی، لمحہ بھر کو حیرت چمکی، پھر سنبھل گئی۔ زہران آپ پر پہلے ہی بہت مہربان ہے، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو اپنی حد پہچانتی۔ لالچ نہ کرے ورنہ جو ہے وہ بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے، مہرالہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اسی لیے تم کبھی میں نہیں بن سکتی۔ اس جملے کے دو معنی تھے۔ توران نے زبردستی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ مہرالہ نے قلم گھمایا۔ زہران، یہی میری شرط ہے، ورنہ ہم اسے گھسیٹتے رہیں گے۔ دیکھتے ہیں کون زیادہ دیر ٹکتا ہے۔ 1 مہینہ، زہران نے سر اٹھا کر کہا۔ یہ آخری فیصلہ ہے؟ ٹھیک ہے، 1 مہینہ۔